अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। ये जो पिक्चर आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही है जनाब, ये पिक्चर है यंग लड़की इकरा की। शादी के बाद इकरा उम्मीद से हो जाती है, जैसे कि सबकी ये ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद अल्लाह ताला औलाद दे। जब इकरा उम्मीद से होती है तो इकरा बहुत मुतमईन होती है कि मुझे औलाद से नवाजा जा रहा है। लेकिन इकरा का शौहर नाखुश है, वो औलाद नहीं पैदा करना चाहता, कम से कम शादी के 2 साल मजीद। वो कहते हैं अभी हम 2 साल तक एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद औलाद पैदा करेंगे। शौहर टैबलेट्स लाकर देता है इकरा को, इकरा टैबलेट्स खाती है और ये प्रेगनेंसी जाया हो जाती है। ठीक 2 माह के बाद वंस अगेन ये प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर से टैबलेट्स लाके देता है और फिर से इस प्रेगनेंसी को भी जाया कर दिया जाता है। खुदा की कुदरत। 3 माह के बाद इकरा फिर से प्रेग्नेंट होती है। तीसरी बार जब ये प्रेग्नेंट हुई तो इस मर्तबा भी यही कहा गया कि इसको जाया कर दो, ये टैबलेट्स ले आया हूँ। इकरा तीसरी दफा जब प्रेग्नेंट हुई तो रात इकरा को अपने शौहर की ऐसी बेहानक हकीकत के बारे में इल्म हुआ कि वो दंग रह गई। इकरा सोचती है कि 2 साल वाला सारा झूठ जो मुझे अब हकीकत मालूम हुई है, ये हकीकत है। वो जो 2 साल की बातें थी वो सब का सब सिर्फ और सिर्फ झूठ था। अगर मुझे पहले पता चल जाता तो मैं 2 मर्तबा पहले अपने हमल को कभी भी जाया ना करती। अब वो हकीकत क्या है उससे मैं पर्दा उठाऊंगी, वो डिटेल के साथ आपको बताऊंगी कि वो कौन सी हकीकत थी जिसके मुतल्लिक ये इकरा कह रही थी कि मैं सब जान चुकी हूँ। इस मर्तबा इसने अपने शौहर के प्रेशर को नहीं माना, झगड़े को नहीं माना, रोब को नहीं माना, बल्कि हुआ कुछ इस तरह के शौहर गया कमरे से बाहर, पिस्टल लेकर आया और आकर अपनी बीवी इकरा को गोली मार दी, कत्ल कर दिया और फिर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मुलजिम को यानी इस शौहर को गिरफ्तार कर लिया है और सवाल यह है कि शौहर बच्चा पैदा क्यों नहीं करना चाहता था और इतनी कौन सी सुअर लड़ाई हो गई थी कि औलाद है, निकाह है, शादीशुदा है और इस पर गोली मार दी बीवी को। हकीकत क्या थी जो इसको मालूम हुई थी और 2 साल का वक्त क्यों रखता था बीच में हर मर्तबा के 2 साल तक कहता था कि अभी बच्चा पैदा नहीं करना। इस 2 साल में कौन सी हिकमत अमली थी इसकी? डिटेल से पर्दा उठाऊंगी और डिटेल से इस पर मैं बात करूंगी आपसे। लाहौर का ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है इलाका कमाहा में। एक फैमिली रहती है, हुमायूं नाम है घर के सरबरा का और हुमायूं की बीवी का नाम है सकीना बीबी। इनकी एक इकलौती बेटी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, उसका नाम है इकरा और इकरा है 18 साल की। ये मिडिल क्लास फैमिली है। बाप जो है वो रिक्शा चलाता है और माँ जो है वो लोगों के घरों में मुलाजमत करती है, यानी घरेलू मुलाजिमा है। सोशल मीडिया पर इकरा की गपशप हो जाती है इजाज के साथ और ये गपशप बहुत ही मुख्तसर टाइम में रिलेशनशिप में बदल जाती है। 18 साल की इकरा है, 28 साल का इजाज है, 10 साल बड़ा। 2 साल ये रिलेशन चला। जब इकरा 20 साल की हुई तो इकरा ने कहा कि अब आप इजाज घर पर रिश्ता भिजवाएं और हम अब निकाह करते हैं, शादी करनी चाहिए, काफी टाइम हो गया। उस टाइम इजाज कहता है इकरा मैंने तुमसे आज तक कभी कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन एक झूठ बोला है, मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। कहती है क्या? कहता है मैं तो इकरा मैरिड हूँ। इकरा हैरान परेशान हक्की बक्की, कहती है कैसे हो सकता है? कहता ये हो गया है, मैं मैरिड हूँ और 3 बच्चों का बाप हूँ और मेरी बीवी का नाम महविश है। इकरा का और इसका खूब झगड़ा हुआ, कल कलामी हुई और फिर इकरा ने कहा आज के बाद इजाज तुम्हारा रास्ता ये है और मेरा रास्ता ये है, हमारा आपस में अब कोई रिलेशन, को ताल्लुक, कोई रिश्ता, प्यार मोहब्बत नहीं है, क्योंकि तुम झूठे इंसान हो, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया। फिर क्या होता है, इकरा इसको ब्लॉक कर देती है, लेकिन ब्लॉक करने के बाद भी इकरा के होशो हवास कायम नहीं रहते, बल्कि इसके हवास पर इजाज तारी है। हम ये कहेंगे कि इकरा मोहब्बत का जो जुनून था इजाज का वो उतार ना सकी और हर दिन और हर रात पछताती रही कि ये हुआ क्या। खैर खूब अजियत लेने के बाद इसने क्या किया, इसने अनब्लॉक कर दिया फिर से इजाज को। जब इसने अनब्लॉक किया और इनका फिर से आपस में राब्ता हुआ तो इकरा ने इस मर्तबा इजाज से कहा कि इजाज मैं तुम्हें नहीं भुला पाई, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारे बगैर रहूं लेकिन मैं नहीं रह पाई, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि शायद तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती। मुझे तुम्हारे 3 बच्चों पर और तुम्हारी बीवी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे भी अपनाओ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कहता है मुझे इकरा कोई एतराज नहीं है, मैं तैयार हूँ। अपने घर में
اپنے والدین کو ساری بات اقرا بتاتی ہے کہ یہ 3 بچوں کا باپ ہے, اس کی شادی ہوئی بھی ہے, میں اس سے محبت کرتی ہوں, 2 سال ہمارا تعلق رہا اور اب شادی کرنا چاہتی ہوں. تو والدین کہتے ہیں بی بی خاموش ہو جاؤ, یہاں تمہاری شادی نہیں ہم نے کرنی, تم پاگل ہو کہ تمہاری ایک 3 بچوں کے باپ سے شادی کر دیں, تم کواری لڑکی ہو. کہتی ہے آپ لوگ روکیں گے, منع کریں گے, دیوار بنیں گے, جو بھی کریں گے کرتے رہیں, میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی اگر آپ نے میری شادی نہ کی, باقی آپ کی مرضی میں بتا چکی. والدین کہتے ہیں اقرا تم پاگل ہو گئی ہو. خیر کچھ عرصہ خوب ایفرٹس کرنے کے بعد والدین کی جانب سے وہ اپنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقرا تم تو بے وقوف ہو, تم تو پاگل ہو گئی ہو اس کے عشق میں. خیر آخر کار وہ اس شادی کے لیے مان گئے, رضامند ہو گئے. دسمبر میں 6 ماہ پہلے یہ نکاح ہوا اجاز اور اقرا کا, اور یہ نکاح بڑی سادگی کے ساتھ ہوا. اس نکاح میں اقرا کے والدین تو موجود تھے, لیکن اجاز کی جانب سے والدین, بہن, بھائی کوئی نہیں تھا, بلکہ چند دوست تھے. نشتر کالونی میں ایک کرائے کا مکان لیا اجاز نے اور اقرا کو لا کر وہاں رکھ لیا. اب مہوش جو پہلی بیوی ہے وہ بھی نشتر کالونی میں ہی رہتی ہے, لیکن اس کا گھر اپنا ہے. مہوش کو کہیں سے بھنک پڑتی ہے پہلی بیوی کو, وہ اتے پتے لگا کے اس کرائے کے مکان پہ پہنچ جاتی ہے اقرا کے پاس اور آ کر خوب جھگڑا کرتی ہے, تماشا لگاتی ہے, یہ کیا تماشا ہے, تم کہاں سے آ گئی, اور بہت مار پیٹ ہوتی ہے. ڈیمانڈ یہ رکھتی ہے کہ اجاز اس کو طلاق دو ورنہ میں اس کو مار دوں گی. خیر اجاز اس تماشے کو, جھگڑے کو ختم کروا کے مہوش کو واپس اس کے گھر پر بھجوا دیتا ہے. اب مہوش کا گھر بھی نشتر کالونی میں ہے اور یہ بھی کرائے کا مکان یہاں پر ہے, اور دونوں گھروں میں آتا جاتا ہے. جنوری کے مہینے میں, دسمبر میں نکاح ہوا تھا اور جنوری میں یہ پریگننٹ ہوئی. اب جنوری کے مہینے میں یہ پریگننٹ ہو گئی, اجاز کو بتایا تو اجاز نے کہا کہ ابھی ہم 2 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں, ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد اولاد پیدا کریں گے. یہ مان جاتی ہے, ٹیبلٹس لا کے دیتا ہے, اور پھر یہ ٹیبلٹس کھاتی ہے تو یہ پریگننسی جو ہے وہ ابورٹ ہو جاتی ہے. مارچ کے مہینے میں اقرا پھر سے پریگننٹ ہوئی اور پھر سے شوہر نے گولیاں لا کر دیں اور اس پریگننسی کو ضائع کیا. اب اپریل کے مہینے میں اجاز کہتا ہے کہ میرے مالی حالات بہت خراب ہیں, میرا ہاتھ بہت ٹائٹ ہے, تم میرے اس گھر میں شفٹ ہو جاؤ جہاں میری پہلی بیوی بھی رہتی ہے, تو میری کرائے سے جان چھوٹ جائے گی. تو یہ کہتی ہے وہ تو یہاں پر آ کے اتنا تماشا کر کے گئی ہے, جھگڑا کر کے گئی ہے, میں وہاں جا کے رہوں گی تو کیسے ممکن ہے, وہ تو بہت جھگڑا کرے گی. کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے اس کو سیٹ کر دیا, وہ سٹارٹنگ تھا تو ظاہر ہے اس لیے اس نے ایسا کیا تھا, آپ کچھ نہیں کرے گی, لہٰذا تم وہاں چلی جاؤ. جناب یہ مئی میں وہاں پہ شفٹ ہو گئی, ٹھیک ہو گیا. جب یہ مئی میں وہاں پر شفٹ ہو گئی تو مئی کے مہینے میں تیسری مرتبہ یہ دوبارہ سے پریگننٹ ہوئی. جب تیسری دفعہ اقرا دوبارہ سے پریگننٹ ہوئی تو اقرا نے سوچا کہ اتنا ٹائم گزر گیا, پہلی مرتبہ پریگننٹ ہوئی, گولیاں دیں, ضائع ہو گیا, پھر مارچ کے مہینے میں دوبارہ یہ کچھ ہوا, پھر گولیاں دیں, پھر ضائع ہو گیا, اب تیسری مرتبہ میں پریگننٹ ہوئی ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس دفعہ بچہ پیدا کر لوں. یہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے. خیر جب اجاز رات کو گھر آتا ہے, اسے کہتی ہے کہ اجاز تیسری مرتبہ میں پھر سے پریگننٹ ہو گئی ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس دفعہ اپنے اولاد کو جنم دوں گی, پیدا کروں گی. پھر اس دفعہ اجاز جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, ہم نے تو 2 سال کی بات کی ہوئی ہے کہ 2 سال تک ہم اس کو پیدا نہیں کریں گے اولاد کو, اور انجوائے کریں گے, تو ابھی تو ہماری شادی کو کچھ ٹائم ہوا ہے اور تم ان چکروں میں پڑ گئی ہو. تو آگے سے یہ کہتی ہیں کہ کیا بات ہے کہ ہر دفعہ تم پریگننسی کو ضائع کروا دیتے ہو اور یہ کچھ کرتے ہو. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو جو ڈیل تھی وہ ڈیل تھی, 2 سال صبر کرو, کل میں تمہیں ٹیبلٹس لا کر دوں گا, وہ کھانا اور اس بچے کو ضائع کر دینا. پھر شوہر کے بہکاوے میں آئی اور مان گئی. اس مرتبہ مہوش کمرے کے دروازے پر کھڑی میاں بیوی کی تمام باتوں کو سن رہی تھی. اگلے دن مہوش نے اقرا کو بلایا اور کہا اقرا یہ تم سے جھوٹ بول رہا ہے, اس نے تمہارا بچہ پیدا نہیں ہونے دینا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ڈیل ہوئی ہے, میری اور میرے شوہر کی یہ ڈیل تھی کہ میں اس صورت میں چپ کروں گی اور اس کو رہنے دوں گی کہ تم اس میں سے بچہ پیدا نہیں کرو گے, تو لہٰذا 2 سال تو کیا کئی سالوں تک تمہاری اولاد پیدا نہیں ہوگی, یہی تو ہماری ڈیل ہے. اقرا حیران پریشان ہکی پکی, آنکھیں کھلی کی کھلی, کہتی ہے اب تو میں پیدا کر کے رہوں گی, میں دیکھتی ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے. 16 مئی کی رات جب کان سے آیا اجاز تو اس نے کہا کہ یہ پکڑو ٹیبلٹ اور ٹیبلٹ کھا لو. اقرا کہتی ہے میں نے کوئی ٹیبلٹ نہیں کھانی, تم مجھ سے 2 سال کا بھی جھوٹ بول رہے ہو, اور پہلے دن سے تم جھوٹ بول رہے ہو, تم کوارے نہیں تھے, تم نے کہا میں کوارا ہوں,
شادی شدہ نکلے, بچوں کے باپ نکلے, اب نکاح بھی کر لیا تو بھی جھوٹ بول رہے ہو. مجھے پتا چل چکا ہے جو تم ڈیل کر چکے ہو مہوش کے ساتھ, مجھے مہوش نے سب کچھ بتا دیا ہے. اجاز کا اور اس کا خوب جھگڑا ہوتا ہے, اس کو بہت مناتا ہے کہ ٹیبلٹ کھا لو, یہ ٹیبلٹ نہیں کھاتی, اور ایٹ دا اینڈ اجاز کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور واپسی پر پسٹل لے کر آ کر پھر کہتا ہے یہ پکڑو گولی اور کھا لو. یہ کہتی ہے کہ میں بچہ پیدا کر کے رہوں گی. اتنے میں اجاز غصے میں آ کر اس کو گولی مار دیتا ہے اور موقع سے فرار ہو جاتا ہے. جناب, پولیس اسٹیشن نشتر کالونی میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے قتل کا نامزد, جس میں 2 ملزمان ہیں. ایک ملزمہ خاتون مہوش جو کہ پہلی بیوی ہے, اور دوسرا ملزم مرکزی ملزم اجاز جو کہ اس کا شوہر ہے. اور اس کیس میں مدعی بنتے ہیں اقرا کے ماموں, اور نام ہے ان کا ماجد. پولیس چند ہی دنوں میں ملزم اجاز شوہر کو گرفتار کر لیتی ہے, جبکہ پہلی بیوی مہوش موقع سے فرار ہے اور اب تک پولیس کی گرفت میں نہیں آئی. یہ سارے کا سارا وقوعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اول تو محبت نہ کریں, اور محبت کریں تو اس کو نبھانے کی ہمت بھی کریں, دل بھی بڑا کریں, اور مردانگی پوری یہاں بھی دکھائیں. تھینک یو.